اس وقت اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ہم اس پورے علاقے پہ اپنا قبضہ مسلط کریں، اپنی اسرائیلی ریاست کو مکمل طور پہ اسٹیبلش کریں، اور وہ ریاست جو کہ دریائے فرات اور دریائے نیل کے درمیان میں ہے، اور اس کے ہاں اپنا ہم اسے قبضہ طور پر مسلط کر لیں۔ اب اس ساری جنگ کو عموماً جتنے بھی تبصرہ نگار ہیں وہ بنیادی طور پر اسی طرف لیتے ہیں کہ یہ جی اسرائیل ہے اور فلسطینی وہاں آباد تھے اور اسرائیل آ گئے، یہودی آ گئے، سرمایہ سے آ گئے، امریکہ ساتھ ہے۔ لیکن ایک اہم ترین پرسپیکٹو ہے، اور وہی پرسپیکٹو ہے، وہی سچا پرسپیکٹو ہے، وہی اصل پرسپیکٹو ہے، اور وہ ہے اسرائیل کا یہودی مذہب کی حیثیت سے وہاں پر آنا اور ایک یہودی ریاست قائم کرنا، تاکہ یہاں پر ان کا مسیحا آئے اور وہ آ کے ایک عالمی ریاست کو قائم کرے۔ اس کے علاوہ کوئی اور جواز نہیں بنتا اتنے بڑے بڑے ارب پتی لوگوں کا وہاں پر آنا اور آ کے ویسٹ بینک کے علاقے میں ایک ایک مرلے کے دو مرلے کے فلیٹوں کے اندر آباد ہونا، بلکہ اس وقت آباد ہونا جب وہ ریگستان تھا۔ لیکن اس ساری سینیریو کے اندر ہونے کیا والا ہے؟ 3 منزلیں ہیں اس سارے کے سارے آگے جو نظر آتا ہے، اور ایک اس کی شہادت تو اب آ گئی کہ جب یہ جنگ شروع ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امران البیت المقدس۔ امران کہتے ہیں کسی جگہ کی اس کی بنیاد سے اس کو دیوار کو تعمیر کرنا، تعمیر کرنے کو کہتے ہیں کہ جب بیت المقدس تعمیر، آپ خود سوچیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ رہے تھے اس وقت یہودی پوری دنیا میں دربدر تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، مارے کھا رہے تھے۔ اس کے بعد آپ سوچیں کتنے سالوں کے بعد، 600 سال کے بعد ایزابیلا فرڈینڈ نے جب اسپین کو فتح کیا ہے تو پھر ان کے ساتھ کتے والی کی ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں تھا جہاں یہ ذلیل اور رسوا ہونے کی سے نہیں رہ رہے تھے۔ مدینہ کے اندر بھی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ کر کے نکال دیا تھا۔ اس وقت آپ نے کہا کہ دوبارہ تعمیر ہوگا بیت المقدس جو ہے، جب وہ تعمیر ہوگا تو خراب الجسر مدینہ کی ویرانی شروع ہو جائے گی۔ اب ٹیسٹ کیس تھا اس وقت کہ مسلم امہ اس کو روک لیتی تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی ان کی ناراضگی جو ہے کسی حد تک ختم ہو جاتی۔ لیکن آپ دیکھیں پوری امت مراکش، سوڈان، مصر، اس کے بعد سعودی عربیہ، یو اے ای، عراق، آگے آجیے نیچے آگے کسی حد تک اپنا پاکستان، آگے جتنے بھی چلے جائیں تمام ممالک جتنے بھی ہیں اس وقت مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ کوئی ایک بھی نہیں بول رہا، سوائے اس وقت ایران کسی حد تک اس کو ریٹیلیٹ کر رہا ہے۔ سب سے غلیظ اور گندا کردار جو ہے وہ عبداللہ کا ہے، حجاز کا رہنے والا۔ فیصل اس کے چچا تھا، اس کو جو کہ شریف مکہ کا یہ پرپوتا ہے، اس کا باپ نہیں دادا کا بھائی جو تھا، شاہ حسین کے والد کا بھائی جو تھا، فیصل جو تھا، فیصل کو علامہ اقبال نے کہا تھا، شعر لکھا تھا کہ کیا خوب امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ اب دیکھیں سچویشن کیا ہے۔ اللہ نے وارننگ کے طور پہ، اللہ کہتا ہے کہ ہم ایک بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے عذاب وارننگ کے طور پہ بھیجتے ہیں۔ اللہ نے اپنے عذاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 3 علامتوں کے طور پر۔ قل هو القادر علی ان یبعث عذابا منکم فوقکم، اللہ کہہ دو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر عذاب نازل کرے تمہارے سروں کے اوپر سے، بارش برسے ایسی کہ تم سے ٹھکانا باقی نہیں، وَتَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے زلزلے ہیں اور تم تباہ و برباد ہو کے رہ جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَلْبِسُكُمْ شِيَّعًا، اور تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دو، وَيُذِيقَ بَأْسَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کو لڑا کر تمہیں طاقت کا مزہ چکھاؤں۔ کتنا سیکیور تھا ابو دھابی، کتنا سیکیور تھا دبئی، دنیا بھر کی انویسٹمنٹ، دنیا کا کون سا بڑے سے بڑا آرکیٹیکچرر، دنیا سے کون سے بڑے سے بڑا اربن ڈیزائن دینے والا کون تھا جو وہاں نہیں تھا، جس نے اس کو سب کو اسٹیبلش نہیں کیا؟ کون تھا جس نے سی ریکلیم کر کے اور اس کے بعد اس کے اندر فلڈ واٹر ڈسپوزل سسٹم اور سب کچھ بحیثیت ٹورزم دبئی جو ہے اس وقت یوں لگتا ہے کہ صفائے ٹورزم جو ہے اس کے اندر سے مٹتا چلا جا رہا ہے۔ سعودی عرب، باقی سارے ملکوں کے اندر اللہ کہتا ہے فوقکم، تمہارے سروں کے اوپر سے عذاب نازل کروں۔ اب یہ جھنجھوڑا ہے میرے اللہ نے کہ تاکہ تم اللہم یرجعون، تاکہ تم واپس آ سکو، لیکن شاید ہم واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کے بعد صورتحال وہی بنتی چلی جا رہی ہے کہ ویل للعرب، عرب کی مکمل طور پہ تباہی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ایران جو ہے وہ مقابلے پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس ایران کی حدیث کے مطابق تو یہ ہے کہ عربوں سے پہلے ایران کی تباہی ہوگی، کیونکہ
مسئلہ سارا جائے کہ امت مسلمہ یہ تماشا دیکھے گی، لیکن ایک تباہی ہوتی ہے شہادت کی، جس کے اندر قبولیت کا عنصر ہو، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اصول کے تحت کہ مالکم لا تقاتلون، کیوں نہیں لڑتے ہو تم ان لوگوں کے لیے، ان مستضعفین کے لیے، ان کمزوروں کے لیے کہ جو قریت ظالم کے اندر ہیں، اور پکار پکار کر کہتے ہیں کہ اللہ ہماری اپنی طرف سے کوئی مددگار بھیج۔ ایران وہ فرض ادا کر رہا ہے جو سورہ نساء کی 75ویں آیت کا ہے کہ وہ جاؤ اور نکلو، ان کی مدد کرو، اور تاکہ اللہ جو پکارتے ہیں کہ اللہ یہ اس بستی کے بڑے لوگ ظالم ہو گئے ہیں، یہ قریت ظالم ہے، ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے اپنی طرف سے، ہمارے لیے کوئی ولی، اپنا دوست ہماری طرف بھیج دے، وہ اللہ کے دوستوں میں سے شمار ہو جاتا ہے، اللہ کے ولیوں میں سے شمار ہو جاتا ہے، انصار یعنی اللہ کے مددگاروں میں سے شمار ہو جاتا ہے، جو ایسی بستی پہ جا کے اس ظلم سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ رفح کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر 15 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے یہ دور پڑتا ہے، ایک دفعہ پھر نقشہ دیکھیے گا اس کا، اس کو رفح کا جو بارڈر ہے دور پڑتا تھا، سارے بیچارے وہاں چلے گئے تھے۔ اب پچھلے دن سنا پھر اس کے اندر جو ہے نا نارتھ کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں، لیکن آپ اندازہ کریں، یہ خبر پڑھیں جس نے مجھے صرف دہلا کے رکھ دیا ہے کہ یو ایس جو ہے اس نے کہا ہے کہ تم اس کو اپروول دی ہے کہ تم لوگ جو ہیں یو ایس کہ اس کو تم رفح بارڈر پہ ایکشن تم لو، لیکن کسی نہ کسی طرح کیجلٹیز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری صورتحال جو ہے کہ ایجپشین ٹروپس جو ہیں، ایجپشین ٹروپس اسٹیشنڈ ان ناردرن سینائی ایمڈ رفح آپریشن، یعنی آپ اندازہ کریں کہ رفح آپریشن تقریباً مکمل طور پہ جو ہے وہ ایک قسم سے تیار ہو چکا ہوا ہے۔ کیوں کہ اسرائیل کہتا ہے کہ وہاں پر ہم جب تک نہیں کریں گے اس وقت تک یہ صورتحال جو ہے ہمارے کنٹرول میں نہیں آتی، یعنی وہ جو بچے کچے غزہ کے لوگ تھے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ ویسٹ بینک میں کاروائیاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں، کیونکہ اسرائیل کے اندر نقشے کو اگر آپ دیکھیں، ایک ویسٹ بینک کا علاقہ ہے جو یروشلم کے ارد گرد ہے، ایک وہ علاقہ ہے جو غزہ کا علاقہ ہے، اور ایک لبنان کا بارڈر ہے اس کے ساتھ۔ آپ نے پھر میں دوبارہ اس نقشے کو آپ ذرا دیکھیے گا، جو لبنان کا نقشہ ہے اس لبنان کے نقشے کے ساتھ وہ ٹرپلی کا وہ جو گاؤں ہے اس کے ساتھ تبریا کا وہ بحر تبریا جو ہے جس کو سی ایف گیلیلی کہتے ہیں، وہ بحر تبریا ہے جہاں سے رسول اللہ کے حدیث کے مطابق یاجوج اور ماجوج وہاں پر داخل ہوں گے۔ وہ بارڈر بھی کسی نہ کسی حد تک گرم ہو جائے گا، اور گولان کی ہائٹس جو ہیں وہ تو پہلے ہی اسرائیل لے چکا ہوا ہے۔ یہ ہماری کیفیت ہے۔ یہ جنگ کس طرف لے کے جائے گی، میں کسی طور پر اس وقت آپ لوگوں کو ان پیشگوئیوں کے حساب سے پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں، یہ مارکہ حق و باطل ہے۔ یہ دو مسلمان گروہوں میں جنگ نہیں ہو رہی، یہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے۔ یہ دو عام انسانوں میں جنگ نہیں ہو رہی، یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا لَتَقْتُلُنَّ الْيَهُودَ۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ جب فتنوں میں جنگ شروع ہو تو تم علیکم بالشام، تم شام کی طرف چلے جانا۔ شام کہاں ہے؟ اردن، لبنان، سیریا کا علاقہ۔ پھر آپ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ آخر تک جہاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو رسول اکرم سے سوال کیا گیا کہ ہم اسے کہاں ڈھونڈیں؟ فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد۔ ہم یا تو ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں یا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔